بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک اس جنازہ کے ساتھ جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں اتارتا ہے، قبر پہ مٹی ڈالتا ہے، تو رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو 2 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہویا جائے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ لیکن آج بہت سے مسلمان اس حق کی حق تلفی کرتے ہیں۔ مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت سے پیچھے رہتے ہیں کہ یار یہ فرض کفایہ ہے، چلو چھوڑو۔ نہیں بھائی، مسلمان کا مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہویا جائے۔ تو آج ایک تو غفلت اس میں برتی جاتی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، اور پھر دوسری اس مسلمان بھائی سے جو فوت ہوا ہے اس سے دغا بازی اور اس کے ساتھ دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں نماز جنازہ تک نہیں آتا۔ اگر کسی کا والد فوت ہوا، اب اس نے غفلت میں زندگی گزاری، مسجد مدرسے سے دور رہا، تبلیغی جماعت سے دور رہا، سہ روزہ چلہ 4 ماہ سے گھبراتا رہا، آج والد فوت ہو چکا ہے اور یہ صف میں کھڑا ہے وضو کر کے۔ لوگوں کو تو یہی معلوم ہے کہ یہ بڑے غم کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، دعا مانگے گا، لیکن اس بیچارے کا حال یہ ہے کہ اسے نماز جنازہ تک نہیں آتا۔ آج یہ زندگی کے آخری وقت میں کہ اس کے باپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اس دار فانی کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہے، اس آخری موقع پر بھی یہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ ماں فوت ہوئی، نماز جنازہ یاد نہیں، مسجد اور مدرسے سے دور رہا، مولویوں پر طنز کرتا رہا، ان پر جملے کستا رہا، تبلیغی جماعت والوں کو برا بھلا کہتا رہا، نہ گیا۔ آج والدہ کا جنازہ ہے، یہ صف میں تو کھڑا ہے لیکن
والدہ کے لیے جو دعائے مغفرت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سکھائی ہے اسے یاد نہیں، بظاہر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہے لیکن اپنی والدہ سے اس کے آخری وقت میں جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہے یہ اپنے والدہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ آج بہت سارے جنازے ایسے دیکھے جاتے ہیں، بڑے تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اس میں کھڑے ہوتے ہیں جنہیں نماز جنازہ نہیں آتا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کے آخری وقت میں بھی اس سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ خدا را اس غفلت کو چھوڑیں، مسجد میں آئیں، مدرسے میں آئیں، تبلیغی جماعت میں جائیں اور اپنی نمازیں درست کریں، نماز جنازہ کو یاد کریں تاکہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ جب کل ہماری باری آئے گی تو کوئی ہمارے لیے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا اذا صلیت الجنائز فاخلص له الدعاء، کہ جب تم نماز جنازہ کے لیے جاؤ تو اس میت کے لیے اخلاص کے ساتھ اور مخلص ہو کر اس کے لیے رب سے دعائے مغفرت مانگو۔ تو آج کی اس نشست میں میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں جو آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر نیت کریں اور یہ خیال کریں کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اور یہ خیال کریں رو بقبلہ ہو کر کہ میں یہ نماز جنازہ خدا کے واسطے پڑھ رہا ہوں، اور درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دعا اس حاضر میت کے یہ نیت کر کے دل کے اندر، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ناف کے نیچے ان ہاتھوں کو باندھ لیں اور نماز جنازہ شروع کریں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری تکبیر کہیں، تکبیر پر ہاتھ نہیں چھوڑنے، ایسے ہی ہاتھ باندھے۔ دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جس کی زیادہ فضیلت ہے اسی درود ابراہیمی کو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کہیں، اب بھی ہاتھ باندھے ہوئے تکبیر کہیں۔ اب تیسری تکبیر کے بعد اگر میت بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے لیے ایک ہی دعا ہے اور وہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہاں تک یہ دعا پڑھ کر پھر چوتھی تکبیر کہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اگر جنازہ میت اگر جو ہے لڑکا ہے، نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر نابالغ لڑکی ہے
تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلھا لنا فرقا واجعلھا لنا اجرا وزخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعہ۔ یہ دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ تو یہ مختصر دعائیں ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر یہ دعائیں مذکور ہیں، ان کو یاد کر کے اس طرح آپ جو ہے مسلمان بھائی کی، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ سنت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ ہوگی، جو کہ اخلاص کے ساتھ مرنے والے کے لیے دعا ہوگی۔ آج آپ اخلاص کے ساتھ صحیح معنوں میں بغیر دھوکہ دیے اپنے اس میت پر دعائے مغفرت کریں گے۔ کل جب میری اور آپ کی باری آئے گی تو بہت سارے مخلص اور اخلاص کے ساتھ دعائے مغفرت مانگنے والے اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے۔